بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ختنے کے حوالے سے۔ ختنے کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء کی سنت ہے یہ ختنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 2 زیر بغل بال صاف کرنا، نمبر 3 مونچھوں کو صاف کرنا، نمبر 4 ناخن کاٹنا اور نمبر 5 ختنہ کرنا۔ ختنہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ بعض دفعہ یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 7، 8، 9، 10 سال کا ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یاد رکھیں، پیدائش کے بعد جب بچے کی صحت ختنے کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت بچے کا ختنہ کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ختنہ 7ویں دن کیا تھا۔ بچپن میں اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو بڑی عمر میں بھی ختنہ کر سکتے ہیں، ختنہ کرنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے کہ ختنہ کر لیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جائے، نوجوان ہو، یا کوئی نو مسلم، بڑی عمر کا نو مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ یہاں تو 70 کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسے باقی بیماریوں میں بقدر ضرورت ڈاکٹر کو 70 دیکھنے کی اجازت ہے، یہاں بھی یہی حکم ہے کہ ڈاکٹر کو اجازت ہے وہ بقدر ضرورت 70 کھول کے ختنہ کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اگر پیدا ہو اور وہ مختون ہو تو کیا اس کے ختنے کی ضرورت ہے؟ تو اگر کوئی بچہ پیدائشی مختون ہو تو اس کا ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آج کل بہت عام ہے، عموماً پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض ڈاکٹرز رنگ کے ذریعے ختنہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو رنگ کے ذریعے ختنہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے بھی ختنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں مسلمان ڈاکٹر ختنہ کرنے کے لیے نہ ملے تو غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی ختنہ کروانا جائز ہے۔ ختنے کے موقع پر دعوت کرنے کے حوالے سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دعوت کرنا جائز ہے؟ تو بالکل ختنے کے موقع پر دعوت کرنا جائز ہے، البتہ اس کو سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے اور اس موقع پر غیر شرعی کاموں سے، خلاف شریعت کاموں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔